فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے تمام سامعین کو میرا سلام پہنچے، ان تمام سامعین کو جو اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور کتاب ہے جیسا آپ سب جانتے ہیں میزان الحکمت کی جلد 4 اور اس کے جس صفحے پہ ہم پہنچ گئے ہیں وہ ہے صفحہ نمبر 531، اور اس میں جو باب شروع ہو رہا ہے وہ ہے 1675 اور عنوان ہے قبور ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت۔ اور جو حدیث ہم پڑھنا شروع کریں گے اس کا نمبر شمار ہے 7949۔ تو آئیے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، بابا جان، جو شخص آپ کی زیارت کرے اس کا کیا ثواب ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرزند دل بند، جو شخص میری زندگی میں یا میری وفات کے بعد میری زیارت کرے، یا تمہارے باپ کی یا تمہارے بھائی کی یا خود تمہاری، جو مجھ پر حق بن جاتا ہے کہ بروز قیامت میں اس کی زیارت کروں اور اسے گناہوں سے چھٹکارا دلاؤں۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 100 صفحہ 140، بحار الانوار جلد 99 صفحہ 373، اور اس کے علاوہ تحریر ہے کامل زیارات میں بھی امام حسین بن علی علیہ السلام سے بھی اسی قسم کی روایت مذکور ہے۔ اگلی حدیث ہم پڑھتے ہیں 7950۔ ہر امام کی طرف سے اس کے محبوں اور شیعوں کی گردن میں ایک عہد ہوتا ہے، اور وہ عہد صرف اس صورت میں احسن طریقے پر پورا ہو سکتا ہے کہ ان کی قبور کی زیارت کی جائے۔ لہٰذا جو شخص ان کی زیارت کی رغبت رکھتے ہوئے اور ان کی تصدیق کرتے ہوئے ان کی زیارت کرے گا، قیامت کے دن ائمہ علیہ السلام اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 100 صفحہ 116، امام رضا علیہ السلام۔ حدیث 7951۔ جو شخص ہمارے اول کی زیارت کرتا ہے گویا وہ ہمارے آخر کی بھی زیارت کر لیتا ہے، اور جو ہمارے آخر کی زیارت کرتا ہے گویا وہ ہمارے اول کی بھی زیارت کر لیتا ہے۔ نیز جو ہمارے اول کو دوست رکھتا ہے وہ ہمارے آخر کو دوست رکھتا ہے، اور جو ہمارے آخر کو دوست رکھتا ہے گویا وہ ہمارے اول کو بھی دوست رکھتا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 100 صفحہ 122، امام موسی کاظم علیہ السلام۔ حدیث 7952۔ جو ہماری وفات کے بعد ہماری زیارت کرتا ہے گویا وہ ہماری زندگی ہی میں ہماری زیارت کرتا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 100 صفحہ 124، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے ساتھ ہی نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1676 اور عنوان ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت۔ حدیث 7953۔ جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کا ارادہ کرو تو یہ سمجھ لو
کہ تم آدم علیہ السلام کے جسد، نوح علیہ السلام کے بدن اور علی ابن ابی طالب کے جسم مبارک کی زیارت کر رہے ہو۔ حوالہ بحر الانوار جلد 100 صفحہ 258، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7954۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حضرت امیر المومنین علیہ السلام تمام ائمہ سے افضل ہیں۔ ان کے لیے تمام ائمہ کے اعمال کا ثواب ہے اور ہر ایک کو اپنے اعمال کے مطابق فضیلت عطا ہوتی ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 100 صفحہ 258، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7955۔ امیر المومنین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت پر اسی قدر فضیلت رکھتی ہے جس قدر خود امیر المومنین علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 100 صفحہ 262، امام رضا علیہ السلام۔ حدیث 7956۔ اس کوفے کی جانب ایک قبر ہے، جو بھی غمزدہ وہاں پر جا کر 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرما کر اسے مسرور و شادمان واپس لوٹاتا ہے۔ حوالہ ہے بحر الانوار جلد 100 صفحہ 259، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے نیچے قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو بحر الانوار جلد 100 صفحہ 226 اور 384، نیز وسائل الشیعہ جلد 10 صفحہ 293، 317 اور انورٹڈ کامز میں لکھا ہوا ہے زیارت امیر المومنین کا باب۔ اب آ گئے ہیں ہم اگلے صفحے پر۔ صفحے کا نمبر ہے 534 اور باب کا نمبر ہے 1677 اور عنوان ہے حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی زیارت۔ حدیث کا نمبر ہے 7957۔ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام فرماتی ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے فاطمہ، جو شخص تم پر صلوات پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا اور میں بہشت میں جہاں بھی ہوں گا اسے میرے ساتھ ملا دے گا۔ حوالہ بحر الانوار جلد 100 صفحہ 194، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7558۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری قبر اور منبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ اور بہشت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی قبر مبارک حضور اکرم کی قبر اور منبر کے درمیان واقع ہے۔ جناب زہرا علیہ السلام کی قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور اسی باغ کی طرف بہشت کی نہروں میں سے ایک نہر جاری ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 100 صفحہ 192، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلا معاف کیجیے گا، اسی پہ پھر نہیں، اگلے صفحے پہ قول مؤلف لکھا ہوا ہے، ملاحظہ ہو بحر الانوار جلد 100 صفحہ 191، باب 5، نیز وسائل الشیعہ جلد 10 صفحہ 287، باب 18۔ اب یہاں سے نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1678 اور عنوان ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کی زیارت۔ حدیث کا نمبر ہے 7959۔ جو شخص مقام بقی میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی زیارت کرے گا، صراط پر اس کے قدم اس دن ثابت و برقرار رہیں گے جب لوگوں کے قدم لغزش کا شکار ہوں گے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 100 صفحہ 141، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
حدیث جو ہم پڑھیں گے اس کا نمبر شمار ہے 7960۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ہر جمعے کی رات امام حسن علیہ السلام کی قبر کی زیارت کیا کرتے تھے۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد 10 صفحہ 317، امام محمد باقر علیہ السلام۔ اب اگلا صفحہ ہے، صفحے کا نمبر ہے 536 اور باب کا نمبر ہے 1679۔ عنوان حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ حدیث 7961۔ جو شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کے حق کو پہچانتے ہوئے ان کی زیارت کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں اس کے لیے 1000 قبول شدہ حج اور 1000 قبول شدہ عمروں کا ثواب لکھ دیتا ہے، اس کے ماضی اور مستقبل کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بحار الانوار جلد 100 صفحہ 557، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7962۔ جو شخص تا دم حیات قبر حسین علیہ السلام کی زیارت نہ کرے اور وہ ناقص دین اور ناقص الایمان ہو کر مرے گا، اور اگر اسے بہشت میں بھیج بھی دیا جائے تو وہاں دوسرے مومنین سے کمتر درجے میں ہوگا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 100 صفحہ 4، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7963۔ ہر سال ایک مرتبہ قبر حسین پر جایا کرو۔ بحار الانوار جلد 101 صفحہ 13، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 7964۔ اللہ تبارک و تعالی اہل عرفات پر تجلی ڈالنے، اگلے صفحے پہ ہمارے ہیں، تجلی ڈالنے سے پہلے قبر حسین کے زائرین پر تجلی ڈالتا ہے، ان کی حاجات کو پورا کرتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ان کے کاموں میں شفیع مقرر کرتا ہے۔ پھر وہ اہل عرفات پر تجلی ڈالتا ہے، ان کے ساتھ بھی وہی کچھ کرتا ہے جو زائرین قبر حسین علیہ السلام کے ساتھ کرتا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 101 صفحہ 37، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث 7965۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر میرے زائر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کیا اجر مقرر رکھا ہے تو اس کی خوشی اس کے غم سے بڑھ جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام کا زائر جب زیارت کر کے واپس ہوتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 101 صفحہ 64، بحار الانوار جلد 44 صفحہ 281، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور پھر تحریر قول مؤلف ملاحظہ ہو بحار الانوار جلد 101، وسائل الشیعہ جلد 10 صفحہ 318 اور 425۔ یہاں سے اس کے بعد نیا عنوان شروع ہے اور نیا باب ہے۔ باب کا نمبر ہے 1680۔ عنوان ہے امام حسین علیہ السلام کے زائر کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا۔ حدیث کا نمبر ہے 7966۔ معاویہ بن وہب کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے در دولت پر حاضر ہوا اور اندر جانے کی اجازت چاہی۔ مجھے اجازت عطا ہوئی تو میں اندر داخل ہوا اور دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنی جائے نماز پر نماز ادا کر رہے ہیں۔ میں آپ کے پاس بیٹھ گیا، آپ نے نماز کو مکمل فرمایا، پھر اپنے رب سے مناجات میں مشغول ہو گئے۔ میں نے آپ کے الفاظ سنے، آپ فرما رہے تھے، اے میرے اللہ، تو نے ہمیں خصوصی عزت و بزرگی عطا فرمائی ہے، ہمارے ساتھ شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے، ہمیں وصیت سے مخصوص کیا ہے، ہمیں گزشتہ، موجودہ اور آئندہ دور میں
سب کچھ عطا فرمایا ہے اور لوگوں کے دلوں کو ہماری طرف موڑ دیا ہے۔ مجھے میرے بھائیوں کی اور میرے باپ حسین علیہ السلام کی قبر کے زائرین کی مغفرت فرما، جن زائرین نے اپنا مال خرچ کیے ہیں اور اپنے جسموں کو وہاں تک پہنچایا ہے۔ ہمارے ساتھ نیکی کی خواہش کرتے ہوئے ہمارے ساتھ، اگلے صفحے پہ ہم آ گئے ہیں، ہمارے ساتھ ملاقات کا جو انہیں تیری بارگاہ سے ثواب ملتا ہے اس کی آرزو کرتے ہوئے، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی پہنچاتے ہوئے۔ بار الہ، ہمارے دشمن ان کے سفر پر عیب جوئی کرتے ہیں، لیکن یہ بات انہیں ہمارے پاس آنے سے نہیں روکتی۔ وہ ہمارے مخالفوں کے برخلاف کرتے ہیں تو ان کے چہروں پر رحم فرما جنہیں آفتاب تبدیل کر دیتا ہے، اور ان چہروں پر رحم کر جو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی قبر پر ملے جاتے ہیں۔ بار الہ، میں ایسے جسموں اور جانوں کو تیرے سپرد کرتا ہوں تا وقت کہ ہم پیاس کے دن، اور بریکٹ میں لکھا ہے بروز قیامت، حوض کوثر پر انہیں پا لیں۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 101، صفحہ 52 اور صفحہ 53۔ اس کے بعد اگلا باب، اس کا نمبر شمار ہے 1681 اور عنوان ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے آداب۔ حدیث کا نمبر ہے 7967، 7967۔ جب تم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو تو غمگین، دردناک صورت میں، بال بکھرے ہوئے اور سر میں مٹی ڈالے ہوئے، بھوکے پیاسے ان کی زیارت کرو، کیونکہ حسین علیہ السلام ایسی ہی حالت میں شہید کیے گئے تھے۔ خدا سے اپنی حاجات بیان کرو، پھر واپس لوٹ جاؤ اور اس جگہ کو اپنا وطن نہ بناؤ۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 101، صفحہ 140، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور جو حدیث ہم پڑھیں گے اس کا نمبر شمار ہے 7968۔ خزام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، میں آپ کے قربان جاؤں۔ کچھ لوگ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت تو کرتے ہیں لیکن سفر میں خوش گپیاں کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ لوگ اپنے باپ داداؤں کی زیارت کو جاتے تو ایسا نہ کرتے۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 101، صفحہ 141۔ حدیث کا نمبر ہے 7969، 7969۔ محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، جب ہم آپ کے پدر بزرگوار امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہم حج کی حالت میں نہیں ہوتے؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ میں نے عرض کیا، تو پھر ہم پر بھی وہی کچھ لازم ہوگا جو حاجیوں پر لازم ہوتا ہے۔ فرمایا، کیا؟ میں نے عرض کیا، وہی باتیں جو حاجیوں کے لیے لازم ہوتی ہیں۔ فرمایا، تم جس کے ساتھ ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تم پر لازم ہے، اچھی بات کے سوا کم گوئی لازم ہے، تم پر کثرت سے خدا کا ذکر لازم ہے، تم پر کپڑوں کی صفائی لازم ہے، حرم حسینی میں داخل ہونے سے پہلے تم پر غسل کرنا لازم ہے، تم پر خشوع و خضوع لازم ہے، کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنا اور محمد و آل محمد پر صلوات پڑھنا لازم ہے۔ جو چیز تمہارے شایان شان نہیں، اس بارے میں باوقار رہنا لازم ہے۔ جب تم اپنے کسی ضرورت مند بھائی کو دیکھو کہ وہ تم سے کٹا ہوا ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا اور اس کے ساتھ غمگساری کرنا بھی لازم ہے۔ تم پر تقیہ کرنا لازم ہے، جس سے تمہارا دین قائم ہے۔ جس بات سے تمہیں روکا گیا ہے اس سے پرہیز لازم ہے۔ دشمنی کرنے، زیادہ قسمیں کھانے اور ایسے لڑائی جھگڑے سے پرہیز لازم ہے جس میں قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ جب تم ان باتوں پر عمل کرو گے تو تمہارا حج اور عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 103، صفحہ 142، اور پھر تحریر قول مؤلف، ملاحظہ ہو
وسائل الشیعہ جلد 10 صفحہ 413 باب 71۔ ہم اب پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 542 پہ۔ باب کا نمبر ہے 1682 اور عنوان ہے ائمہ بقیہ کی زیارت۔ حدیث کا نمبر ہے 7970۔ جو شخص میری زیارت کرے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور وہ فقیر ہو کر نہیں مرے گا۔ بحار الانوار جلد 100 صفحہ 145 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7971۔ زید شخام کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، جو شخص آپ حضرات میں سے کسی ایک کی زیارت کرے اس کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا وہ ایسا ہے جیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد 10 صفحہ 426۔ پھر قول مؤلف لکھا ہوا ہے، ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 10 صفحہ 426۔ نیز بحار الانوار جلد 100 صفحہ 142 باب 5۔ نیا باب اور نیا صفحے کا نمبر ہے 543، باب کا نمبر ہے 1683۔ عنوان ہے امام موسی کاظم علیہ السلام کی زیارت۔ حدیث کا نمبر ہے 7972۔ ابن سنان کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، جو شخص آپ کے والد گرامی کی زیارت کرے اس کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا اس کے لیے جنت ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 102 اور صفحے کا نمبر یہاں پہ کچھ مٹا ہوا ہے تو اس کو میں نہیں پڑھ سکتی۔ اگلی حدیث پہ آ جاتے ہیں۔ حدیث 7973۔ زکریا بن آدم امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام موسی کاظم علیہ السلام کی قبر مبارک کی جگہ کی وجہ سے بغداد کو نجات دی ہے۔ نیز امام نے فرمایا، پھر لکھا ہے ترجمہ اشعار، اور بغداد میں ایک پاکیزہ شخص کی قبر ہے جسے خداوند رحمان نے محفوظ مقام پر چھپا رکھا ہے، اور ایک قبر توس میں ہے۔ ہائے مصیبت، جس سے بار بار آہیں نکلتی ہیں۔ بحار الانوار جلد 102 صفحہ 2۔ پھر قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو بحار الانوار جلد 104 باب۔ نیز وسائل الشیعہ جلد 10 صفحہ 427 باب 8۔ صفحہ 544 باب 1684۔ عنوان امام رضا علیہ السلام کی زیارت۔ حدیث کا نمبر 7974۔ ان قریب سرزمین خراسان میں میرا ایک ٹکڑا دفن کیا جائے گا، جو مومن بھی اس کی زیارت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہشت واجب اور اس کے جسم کو جہنم پر حرام فرما دے گا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 102 صفحہ 31۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7975۔ ان قریب میری اولاد میں سے ایک شخص سرزمین خراسان میں زہر کے ذریعے ظلم کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ اس کا نام میرے نام جیسا، اس کے باپ کا نام موسیٰ بن عمران جیسا یعنی موسی کاظم علیہ السلام ہوگا۔ یاد رکھو، جو شخص بھی اس کی دور دراز علاقے میں زیارت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ بحار الانوار جلد 102 صفحہ 34۔ حضرت علی علیہ السلام۔ یہ اس حدیث کا حوالہ تھا۔ اگلی حدیث 7976۔ توس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان بریکٹ میں لکھا ہوا زمین کا، اور آگے پھر جملہ وہ کنٹینیو ہوتا ہے، ایک ٹکڑا ہے جو بہشت سے اٹھایا گیا ہے، جو اس میں آ جائے گا وہ بروز قیامت جہنم سے محفوظ رہے گا۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 102 صفحہ 37۔ امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 7977۔ میرے دوستوں میں سے جو میرے حق کو پہچانتے ہوئے میری زیارت کرے گا بروز قیامت میں اس کی ضرور شفاعت کروں گا۔
بحار الانوار جلد 102 صفحہ 33 امام رضا علیہ السلام۔ حدیث 7978 میرا فرزند علی رضا علیہ السلام ظلم کے ساتھ زہر سے شہید کیا جائے گا، اور طوس میں ہارون کے پہلو میں اس کو دفن کیا جائے گا۔ جو اس کی زیارت کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 102 صفحہ 38 امام موسی کاظم علیہ السلام۔ حدیث 7979 جو شخص دور دراز کے علاقے میں میری زیارت کرے گا، میں بروز قیامت 3 مقامات پر اس کے پاس آؤں گا اور اسے ان کے سخت ہولناک حالات سے نجات دلاؤں گا۔ نمبر 1، جب اعمال نامے دائیں بائیں پھیلا دیے جائیں گے۔ نمبر 2، پل صراط پر، اور نمبر 3، میزان اعمال کے وقت۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 102 صفحہ 34 اور 40 امام رضا علیہ السلام۔ پھر نیچے قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو بحار الانوار جلد 102 صفحہ 31 باب 4، نیز وسائل الشیعہ جلد 10 صفحہ 432 باب 82۔ نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا عنوان ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی زیارت، اور باب کا نمبر ہے 1685، اور جو حدیث ہم پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 7980۔ ابراہیم بن عقبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھا، اور اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام، امام موسی کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام اور دیگر ائمہ کی زیارت کے ثواب کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا، حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام سب پر مقدم ہیں، سب کو جامع اور سب سے زیادہ اجر کا موجب ہیں۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد 10 صفحہ 447 باب 79۔ اگلا باب اس کتاب کا ہم پڑھ رہے ہیں، باب کا نمبر ہے 1686 اور عنوان ہے امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت۔ حدیث کا نمبر ہے 7981۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ مجھ سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، سر من رائے میں میری قبر دونوں جانب والوں کے لیے امان ہے۔ نوٹ یاد رہے کہ امام علی نقی کی قبر مبارک بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی قبر کے ساتھ سر من رائے ہی میں ہے۔ مترجم، اور پھر لکھا ہوا ہے بحار الانوار جلد 102 صفحہ 59 اور وسائل الشیعہ جلد 10 صفحہ 448۔ اس کے بعد اگلا عنوان شروع ہوتا ہے۔ اگلا باب 1687، عنوان حضرت فاطمہ معصومہ کی زیارت۔ حدیث کا نمبر 8982۔ جو میری پھوپھی کی قم میں زیارت کرے اس کے لیے بہشت واجب ہے۔ بحار الانوار جلد 102 صفحہ 265 امام محمد تقی علیہ السلام۔ حدیث 7983۔ ہمارے لیے ایک حرم ہے اور وہ قم ہے، ان قریب اس میں میری اولاد میں سے ایک خاتون دفن ہوں گی جن کا نام فاطمہ ہے۔ جو شخص ان کی زیارت کرے گا اس کے لیے بہشت واجب ہوگی۔ حوالہ بحار الانوار جلد 102 صفحہ 267 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے قول مؤلف، ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 10 صفحہ 45 باب 94۔ صفحہ ہے 548، باب ہے 1688، عنوان ہے حضرت سید عبدالعظیم کی زیارت۔ حدیث کا نمبر ہے 7984۔ علی بن بابو یہ محمد بن عطار سے اور وہ ایک اہل رے تہران کے نزدیک ایک مقام سے روایت کرتے ہیں جو امام
حسن عسکری علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے پوچھا تم کہاں تھے؟ میں نے کہا حضرت امام حسین کی زیارت کو گیا تھا۔ امام نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تم حضرت عبدالعظیم علیہ السلام کی زیارت کرتے جو تمہارے پاس ہے تو تم گویا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب حاصل کرتے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 102 صفحہ 268 اور وسائل الشیعہ جلد 10 صفحہ 451۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں ایک اور باب کا نمبر ہے 1679 اور عنوان ہے جو ہماری قبور کی زیارت نہیں کر سکتا، اور اس میں صفحے کا نمبر ہے 549 549۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی ریکارڈنگ ہم اسی صفحے سے شروع کریں گے، یعنی 549 باب 1679، عنوان جو ہماری قبور کی زیارت نہیں کر سکتے۔ آج کی ریکارڈنگ ان دعائیہ کلمات کے ساتھ مکمل کرتے ہیں کہ اے رب العالمین ہمیں بھی تو شرف حاصل کر کہ ائمہ طاہرین کی قبور کی زیارت کے لیے ہم بار بار جائیں، اور پالنے والے ہماری اس عبادت کو تو مقبول و مغفور کرنا، آمین یا رب العالمین۔